KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں KTV۔ اس وقت ہم موجود ہیں لاہور پریس کلب کے باہر، جہاں پہ اسٹوڈنٹ تنظیموں کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ ناروے کے اندر قرآن پاک کو شہید کرنے کی سازش کی گئی، اس کے سلسلے میں آج سارے طلباء یہاں پر موجود ہیں، عوام الناس موجود ہے، بہت بڑی کثیر تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں عوام اس بارے میں کیا کہتی ہے، ان کا رد عمل کیا ہے، یہ جو گستاخی کی گئی ناروے کے اندر اس پہ عوام کے کیا تاثرات ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو ناروے میں آج سے 2 دن پہلے جو گستاخی کا واقعہ پیش آیا، اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دنیا کے اندر جو ہے آج مسلمان جو ہے ہر جگہ پسرے ہیں، ہر جگہ مسلمان جو ہے مظلوم ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں قرآن کو پکڑنا چاہیے، ہمیں قرآن کا ساتھ ہر وقت رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم آج اب دنیا میں مسلمان جو ہے گہرائی کا تاریکی کا شکار ہے، وہ صرف قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اگر آج سارے مسلمان جو ہے قرآن پاک تھام لیں تو دنیا میں کسی کی ہمت اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ جو ہے وہ آ کے قرآن کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے۔ حکومت کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حکومت کو بس یہی پیغام دینا چاہیے کہ جس طرح ترکی کے اندر وہاں کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے، اس طرح ہم حکومت سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اور جو ہے حکومتی سطح کے اوپر اور اسمبلی کے اندر اس کے خلاف قرارداد پیش کرے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج سے 2 دن پہلے جو ناروے میں واقعہ پیش آیا ہے، جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جس کا کلپ اس وقت انٹرنیٹ پہ وائرل ہوا ہے، اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی، میں سب سے پہلے تو اس واقعے کی شدید اور پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں حکومت سے یہ احتجاج کرتا ہوں اور حکومت سے یہ میری اپیل ہے کہ سفارتی تعلقات میں اور سفارتی سطح پر اس واقعے کا نوٹس لیا جائے، یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ اس کے واقعے کو جو ہے اس کو پیش کیا جائے، اور اس کے اوپر جو انٹرنیشنل سطح پہ قانون سازی ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس کے اندر اپنا بھرپور انداز سے اپنا موقف رکھا جائے تاکہ اس قسم کے واقعات کو روکا جائے۔ آپ دیکھیں کہ آزادی رائے کے نام پر اس قسم کے واقعات کا ہونا، یہ تو مذہبی منافرت پھیلانا ہے، یہ آزادی رائے تو کسی طرح سے بھی نہیں ہے، اور یہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، کسی بھی مذہب کی، صرف اسلام نہیں، عیسائیت نہیں، کسی بھی طرح کے جو مذاہب ہیں دنیا کے اندر، یہ ان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کی سنگین قسم کی سازش ہے۔ کیا پوری دنیا کے 6 ارب لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، اس کی کوئی حد ہوتی ہے؟ دیکھیں بھائی، کوئی یہ صرف یہ واقعہ تو نہیں ہوا تاریخ میں پہلی بار۔ اگر ہمیں ابھی بھی بتانے کی ضرورت، تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پاکستانی حکومت، بلکہ پاکستانی عمر کیا کہ دنیا کی ساری مسلم کنٹریز کی جو حکومت ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ کہ اتنے ہسٹری میں بھی اتنے واقعات ہوں اور ابھی بھی آپ کو ان قسم کے واقعات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں جانتے ہیں، ابھی تک آپ نے ان کے اوپر کوئی قانون سازی کیوں نہیں کی؟ کس بات کی سستی ہے؟ کیا آپ کسی خوفناک تصادم کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی طرف سے پورے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ سستی ہے جی، صرف پاکستان کی طرف سے تو نہیں، میں اس کو کہوں گا۔ جی بالکل ناظرین، جیسا کہ جرمنی کے اندر اگر ہٹلر کی بات کی جائے، کسی بچے کا نام ہٹلر رکھ دیا جائے تو اس پر آپ کو جیل ہوتی ہے، اس پر آپ کو سزا ہوتی ہے، لیکن جب بھی ناموس رسالت کی بات آتی ہے، جب بھی قرآن پاک کے تحفظ کی بات آتی ہے، جب اسلام کی بات آتی ہے، تب یہاں پر ایسا کوئی قانون کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ یہ جو آج سے 2 دن پہلے بے حرمتی ہوئی ہے قرآن مجید کی، اس کے بارے میں ہم نے یہ پروٹیسٹ نکالا ہے، اور ایز اے مسلمان ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، ہمیں پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے ان کے ساتھ ناروے سے اپنے تعلقات ختم کیے جائیں، سفارتی تعلقات اور ان کی جتنی بھی پروٹیکشن ان پر بین لگایا جائے، جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ سارے ختم کیے جائیں، اور اگر ہمیں یہ دوبارہ بھی نکلنا پڑا تو ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی ہم دوبارہ بھی نکلیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جو DGISPR نے بھی اس پر بیان دیا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان اس پر سامنے نہیں آیا ہے۔ دیکھیں، DGISPR اور افواج پاکستان ہمارا فخر ہے، اور ہمیشہ سے یہ افواج پاکستان نے اس معاملے پر اپنا سٹانس بڑا کلیئر رکھا ہے، کیونکہ افواج پاکستان کا تو یہ موٹیو ہے ایمان، اتحاد اور جہاد۔ تو افواج پاکستان کے جو DGISPR نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان خود ابھی تھوڑے دن پہلے یونائٹڈ نیشن میں اسلامک فوبیا کے حوالے سے ایک زبردست تقریر کر کے آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو اپنی وہ تقریر دوبارہ دہرانی چاہیے، ایک 5 منٹ کا کلپ بنانا چاہیے وزیر اعظم پاکستان کو، جس کے اندر اس ناروے کے شیطان کی مذمت کریں اور فوری طور پر ناروے کے ساتھ اپنے تمام سفارتی تعلقات منقطع کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکٹری اسلامی جمعیت طلبہ کے شعبان صاحب۔ 2 دن پہلے جو ناروے کے اندر سانحہ پیش آیا
قرآن پاک کی گستاخی کی گئی، اس کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پر موجود تھے اور اسلامی جمعیت طلبہ نے جو احتجاج کیا اس کو یقیناً آپ نے کور بھی کیا ہوگا. اور جیسا کہ ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جتنا مرضی وہ بے عمل ہو مگر اس کی وابستگی رہتی ہے اور محبت رکھتا ہے. وہ جب ناروے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت یقیناً ہم لوگ یہاں پر خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیں گے اس نوجوان عمر الیاس کو کہ جس نے اس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. اور ہم لوگ یہاں پر جو جمع تھے، ایک تو اظہار یکجہتی اور دوسرا ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں جبکہ اسلام امن اچھی کا مذہب ہے اور امن کا پیغام دیتا ہے. اور بار بار مسلمانوں کو چھیڑا جاتا ہے. مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ پورے عالم کے نبی ہیں. تو جب ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو مسلمانوں کو دکھ ہوتا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ابھارا جاتا ہے اس ایکشن کے لیے کہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہو، فساد برپا ہو، تماشا لگے تاکہ یہ لوگ اپنے مذموم ارادوں کے اندر کامیاب ہو سکیں. اور مسلمان یہ اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، احتجاج کے ذریعے کرتے ہیں. اور ہم تو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک جیسچر جائے کہ مسلمان متحد ہیں. قومی اسمبلی اس حوالے سے کوئی قرارداد پیش کرے حکومت کی طرف سے یا پھر اپوزیشن کی طرف سے کوئی نہ کوئی تو اقدامات عملی طور پر ہونے چاہیے تاکہ دنیا کو یہ میسیج ہے کہ پاکستان کے اندر مسلمان متحد بھی ہیں اور مسلمان ساری دنیا میں جہاں پر بھی ہوں ان کے ساتھ آواز بلند کریں گے. یہ تھا ناظرین آج کا سیگمنٹ. میں ہوں محمد اویس. KTV کی طرف سے اجازت دیجیے. السلام علیکم.